ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قالت رب انا یکون لی ولد، اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے بچہ کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ مریم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری ملی اور بیٹے کی عظیم صفات بھی بتائیں، اب بیٹا لینے سے تو اس نے انکار نہیں کیا، لیکن اب اس نے یہ سوال کیا کہ اللہ یہ ہوگا کیسے، ظاہری اسباب تو ایسے ہیں نہیں، آیا میرا نکاح ہوگا، یہ باتیں میری ہیں، میں اس کو وضاحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔ مثلا سوال پیدا ہوتا ہے آیا میرا نکاح ہوگا یا کس طریقے سے ہوگا، انا یکون لی ولد، یہ بچہ ہوگا کیسے، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے کسی بندے نے چھوا تک بھی نہیں، یعنی نکاح نہیں ہوا، اسباب موجود نہیں ہیں، بدون الاسباب اللہ یہ کیسے ہوگا۔ اور جبکہ دوسرے مقام پہ وہ کہتی ہیں ولم اکو بغیہ، اللہ میں تو بدکارہ عورت بھی نہیں ہوں کہ بغیر نکاح کے کچھ لے آؤں، نہ میرا نکاح ہوا نہ میں بدکار، تو یہ بچہ ہوگا کیسے، اس بات پہ تعجب ہوا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ پیچھے زکریا علیہ السلام کے لیے لفظ بولا تھا یفعل ما یشاء، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ یہاں پر کہا اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ شاید آپ میں سے کوئی اس بلاغت کو نہیں سمجھ پایا، یہاں پر مریم کنواری تھی، اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ بہتان لگانے والے یہ کہیں گے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، اللہ نے کہا اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یخلق، مخلوق، جب مخلوق کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ یخلق کا لفظ بولا، وہ پیدا کرتا ہے۔ اللہ کا اپنا بیٹا ہوتا تو رب کا بیٹا، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے بچے بھی بادشاہ ہوتے ہیں، نعوذ باللہ رب کا بیٹا ہوتا تو وہ بھی رب ہوتا، جس طرح کہ انبیاء نے کہا کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا انا اول العابدین، سب سے پہلے اس بیٹے کی عبادت میں کرنے والا ہوتا۔ تو دیکھیے قرآن کی بلاغت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتا جو وہ چاہتا ہے۔ یہاں سے اس باطل نظریے کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جس وقت وہ ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، وہ صرف اس کو اتنا کہتا ہے ہو جا۔ اب دنیا کی کوئی ایسی چیز اور کوئی ایسا سبب اور کوئی ایسی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے کے بعد بھی وہ نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن استعمال کیا، لیکن یہاں پر کوئی سبب نہیں تھا، اس لیے اس کو کلمۃ اللہ بھی کہا گیا۔ جبکہ آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہاتھوں سے بنایا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ استعمال کیے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ استعمال نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کن کہا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو پھر تو ہر چیز کلمۃ اللہ ہوئی، خالی عیسیٰ کلمۃ اللہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ عیسیٰ کو اللہ کا کلمہ کہنے کی توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ کہ اللہ تو ہر چیز کو کن سے پیدا کرتا ہے، تو عیسیٰ اکیلے کلمۃ اللہ کیوں ہوئے، باقی چیزیں کلمۃ اللہ کیوں نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے عیسیٰ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے اسباب اس چیز کے اختیار نہیں کیے، جو اس چیز کے ظاہری اسباب تھے وہ نہیں آئے، جبکہ دنیا کی باقی چیزیں جو ہیں یہ ظاہری سبب جب آتا ہے تو یہ چیزیں بنتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، انما یقول لہ کن، اللہ تعالیٰ اس چیز کو صرف اتنا کہتا ہے تو ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کا ذکر ہے۔
اور اس میں بہت ساری چیزیں جن کا مشرکین مکہ انکار کرتے تھے اس کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ کیسے اٹھائے گا دوبارہ، جسم گل گیا، ہڈیاں ختم ہو گئیں، اللہ کیسے اٹھائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کن کہے گا وہ ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ جنت اور جہنم کو بعید سمجھتے تھے، وہ اس کائنات کے نظام کو اور اس کے مقاصد کو وہ بعید سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی قدرت کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کے ساتھ ان کو جوڑ رکھا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ تم اس بات سے حیران ہوتے تھے کہ باپ کے بغیر بیٹا ہو کیسے سکتا ہے، تمہاری عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی تھی، اسی لیے تم نے مجبوراً یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ گویا کہ ایسا کہنے والے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ ہی نہیں سکے، گویا کہ ان کے نزدیک ممکن ہی نہیں، یہی وہ سوال کرتے ہیں نا کہ پھر اس کا باپ کون ہے، یعنی ان کے نزدیک بغیر باپ کے کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ تعالیٰ چاہے اور اس نے چاہا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے ایسا کر دیا۔ حوا کو اس نے آدم عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے، حوا کو اس نے پیدا کیا بغیر ماں کے، اور آدم کو اس نے پیدا کیا بغیر ماں اور باپ کے۔ اور تعجب اس بات پہ ہے کہ ان عقل کے کمزور لوگوں کو اتنی تو سمجھ آئی ہے کہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اس کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تو حوا کی تو ماں بھی نہیں ہے وہ، تو آدم کی نہ ماں اور باپ وہ، اس کو نہیں اللہ کا بیٹا کہا، یا اس کو نہیں اللہ کی بیٹی کہا، اس کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ دیا۔ یہ جہالت ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ یہاں پر استعمال اس لیے کیا کہ تم اس بات کی طرف مت دیکھو کہ ظاہری سبب کوئی تھا کہ نہیں تھا، یہاں پر اللہ کا ظاہری سبب اور باطنی سبب وہ کلمہ کن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن بولا، اس سے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے ہوئے۔ پھر وہ کس طرح ہوئے، اس کے بارے میں بھی مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں کہ آیا کہ وہ معمول کے مطابق جس طرح بچوں کا ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے اس ٹائم کے مطابق ہوئے یا آنن فانن ہو گئے، واللہ عالم بالصواب۔ اس میں راجح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ ایک پورا لمحہ جو ہے نا وہ گزرا، اسی لیے وہ بیت المقدس سے نکل کر بیت اللحم جو جگہ ہے وہاں سے دور تھی اس وقت، وہ اس طرف چلی گئی کیونکہ اس طرف لوگوں کی آمد و رفت بہت کم تھی، اس طرف چلی گئی ان ایام کے اندر، خاص طور پر کہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے، میری اس کیفیت سے کوئی سمجھ نہ سکے کہ اس کے اندر کچھ تغیر و تبدل ہے۔ وہاں پر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوا تو وہاں سے پھر وہ اٹھا کر اس کو اپنی بستی میں لے کر آئیں اپنے بیٹے کو، پہلے ڈرتی تھیں، اللہ کا حکم ہوا کہ چلو، وہاں پر جب لے کر گئیں تو پھر قوم کے سامنے قوم نے کہا کہ یا مریم لقد جئت شیئا فریا، مریم تو بڑی ایک عجیب چیز لے کر آئی ہے، جو تیرے لیے باعث عیب ہے وہ چیز تو لے کر آئی ہے۔ تو فیکون، کتنی نشانیاں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے اندر، کوئی ایک نشانی تھوڑی تھی بغیر باپ کے، گود کے اندر بولے یہ بھی نشانی تھی بہت بڑی۔ اور پھر مریم علیہ السلام کے اندر کتنی نشانیاں اس وقت ظاہر ہوئیں کہ اس کیفیت کے اندر جب عورت بچے کی ولادت کے بعد انتہائی کمزور ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا حُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس درخت کو ہلاؤ، اس سے تر کھجوریں، تازہ کھجوریں نیچے گریں۔ آپ میں سے کوئی گبرو نوجوان کھجور کے درخت کو ہلا سکتا ہے؟ مضبوط درخت تو وہ نہیں ہلتا، اور پھر اس کو ایک وہ عورت ہلائے کہ جو سخت کمزوری اور تکلیف میں ہے، کیا یہ چھوٹی کرامت تھی؟ بہت ساری کرامات اس ماں بیٹے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ظاہر کی تھی۔ ان سب کے پیچھے کیا تھا؟ کیا نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے؟ نہیں۔ کیا مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی تھی؟ نہیں۔ کن، ان سب کے پیچھے کلمہ کن تھا۔ تو بھائیو یہ کلمہ کن جو ہے نا یہ آپ کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے، یہ آپ کو کہتا ہے کہ جہاں پر دنیا کے اسباب ختم ہو جائیں نا، دنیا کی طاقتیں جہاں پر جواب دے جائیں، وہاں پر کلمہ کن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھو، اللہ نے اگر تمہارے لیے کلمہ کن بول دیا تو تمہاری سب ضروریات اور تمہاری تمام حاجات اللہ ویسے پوری کر دے گا۔ مت دیکھو اسباب کو، مومن کا آخری عمل ہی یہ ہوتا ہے، ظاہری اسباب کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، مل گئے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو وہ اللہ سے کہتا ہے اللہ تو مسبب، اسباب کو بھی سبب بنانے والا تو ہے،
تو اس کے بغیر بھی تو یہ سب کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔